کافی لسٹ آپ کا نام ہے لسٹ میں, ابھی تھوڑا سا ویٹ کریں. جی مرتضیٰ جاوید عباس صاحب. نہ یہ رسپونڈ نہیں ہوتا جی, انہوں نے جواب دینے. جی تھینک یو جی چیئرمین صاحب. سینٹ کی ریکمنڈیشنز کے حوالے سے میں کہوں گا کہ جو تجاویز سینٹ نے دی ہیں, نوید قمر صاحب نے بھی اپریشیٹ کیے ہیں, میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن یہ جس طرح کے بجٹ سپیچز میں تمام ہاؤس ساری اپوزیشن جماعتوں نے یہ کوشش کی کہ یہ حقیقت کا آئینہ اس حکومت کے سامنے رکھیں. جناب چیئرمین, میں سینٹ کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت سے جو اتنی بڑی تجاویز, اتفاق رائے سے جو تجاویز سینٹ سے بھیجی ہیں, اگر اس کا بغور مشاہدہ کیا جائے, مطالعہ کیا جائے, تو یہ اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ سینٹ جو فیڈریشن کی علامت ہے, اس نے اس حکومت کے اس بجٹ کو مسترد کر دی. یہ اتنی بڑی تجاویز اس چیز اور اس تشویش کا اظہار کرتی ہیں کہ یہ پچھلی دفعہ تو ہم نے کہا چلیں یہ سیکھ رہے ہیں, اور سکھانے والوں نے بھی پورا ان کو نہیں سکھایا. ہم سمجھتے تھے اس وقت ساری چیزیں سیکھ جائیں گے, لیکن یہ تجاویز یہ ثابت کرتی ہیں کہ آج بھی یہ قوم کی امنگوں اور موجودہ جو بحران ہے اس ملک میں اور جو چیلنجز ہیں, اور جس پچھلے پونے 2 سالوں میں جس معاشی تباہی کے دانے پہ اس حکومت نے اور اس کی معاشی پالیسیوں نے اس ملک کو کھڑا کر دیا ہے, یہ سینٹ کی تجاویز اس تشویش کا اظہار کرتی ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے وہ ان حالات کے مطابق نہیں ہے, یہ پینڈیمک کے حالات کے مطابق بھی نہیں ہے. مہنگائی, وسائل کی تقسیم میں جانبداری اور معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ نے جو تجاویز پیش کی ہیں یہاں پہ, اور جن نقائص کو اپنی تجاویز میں قوم کے سامنے رکھا ہے, یہ حکومت کے لیے لمحہ فکری ہے اگر یہ سمجھیں اور اس پہ غور کریں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی گو کہ وزیر اعظم صاحب کو یہاں آج آنا نہیں چاہیے تھا, اگر آتے تو ہماری اپوزیشن کی بات سنتے تو تاکہ کچھ چیز ان کو سمجھ آتی. یہ ان کی ٹیم جو ہے, یہ ہمارے بھائی تو 2 سالوں میں ہماری بات نہیں سمجھ سکے. یا تو ان کی زبانوں میں کوئی رولز بنائے جائیں, علی محمد خان کی پشتو کی زبان میں بنایا جائے تاکہ ہمارا بھائی سمجھے اور اس ملک کی کچھ بہتری ہو. میں مختصر, کیونکہ وقت بہت زیادہ یوٹیلائز ہو چکا ہے, میں ان پہ آتا ہوں. جی کیونکہ یہ جو سب سے اہم چیز ہے, کافی لمبا ایجنڈا ہے, میں مختصر بس 2 منٹ میں 2 منٹ دے دوں. اتفاق رائے سے جو سفارشات آئی ہیں, جس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ اس حکومت نے جو سگریٹ کی صنعت پہ سبسڈی دی ہے, بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک عجیب سی منطق ہے. اور اس پہ رپورٹس بھی آئی ہیں میڈیا میں جی کہ پچھلے کچھ عرصے میں 44 ارب روپے کی سگریٹ کی صنعت نے, لوکل صنعت نے وہ ٹیکسز چوری کی ہیں. یہ رپورٹڈ بات ہے, خبریں. اس کے باوجود 44 ارب روپے کا ٹیکس چوری کرنے والی صنعت کو, جو صحت کے لیے مضر ہے, اس کو اتنا بڑا ریلیف دینا, اس حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا. یہ کہتے ہیں جی کہ کرپشن نہیں ہو رہی, یہ ایک مافیا ہے جو اس حکومت کا حصہ ہے, انہوں نے یہ کوشش کی. اور ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ سینٹ کے جو سفارش ہے اس پہ 100% نہیں بلکہ 200% عمل کیا جائے, اور قیمتیں اس حد تک بڑھائی جائیں تاکہ لوگوں کی خرید سے باہر. میں یہ 41 نمبر پہ ہے جی, اور 45 نمبر پہ 53 جی. سب سے اہم جو اس وقت مسئلہ ہے, کیونکہ بہت سی چیزوں پہ نوید قمر صاحب نے بات کی, سینٹ آف پاکستان قومی اسمبلی سے سفارش کرتا ہے کہ وفاقی حکومت تعلیم اور صحت کے شعبہ جات کے لیے بجٹ کو دگنا کرے. میں نے پہلی 2 نہیں پڑھی سگریٹ کے حوالے سے جو تھا, اس حوالے سے کہ صحت
موجودہ جو پینڈیمک کی صورتحال ہے ملک کے اندر، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ حکومت اپنے تمام وسائل جو ہیں وہ صحت پہ لگائے گی، اور جو قوم کی جان و مال، جان کی ذمہ داری اس حکومت کے ذمہ آتی ہے، اس اپنے قومی فریضے کو پورا کرے گی۔ لیکن اس بجٹ میں جو سپیس ان کو ملی، فسکل سپیس، وہ صرف انہوں نے اپنے جو ناقابل عمل وعدے سے ان کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے صرف کیے ہیں وسائل، لیکن صحت کے حوالے سے اس پینڈیمک کی صورتحال میں وہ اقدامات اور وہ وسائل مختص نہیں کیے گئے جناب چیئرمین جو کرنے چاہیے تھے۔ آپ یہ بٹن دبا رہے ہیں، ابھی تو لمبی بات ہے، میں نے کہا وائنڈ اپ۔ نہیں وائنڈ۔ اس کے بعد جی میں شارٹ 2-3 چیزوں پہ ہی بات کرتا ہوں کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں سوال رکھتا ہوں، جب منسٹر صاحب وائنڈ اپ کریں تو ہمیں بتائیں جو پچھلی دفعہ سینٹ نے ریکمنڈیشنز دی تھی اس پہ کتنے فیصد عمل کیا ہے، جو پچھلی دفعہ اس ہاؤس نے ریکمنڈیشن دی تھی اس پہ کتنے فیصد عمل کیا ہے، یہ ضرور اپنے جواب میں ہمارے سامنے یہ بات رکھیں۔ یہ تنخواہوں کے حوالے سے اضافہ نہیں کیا گیا، اس حد تک ضرور ہونا چاہیے، اس حد تک ضرور ہونا چاہیے کہ پچھلے بجٹ کے بعد اس بجٹ تک جو مہنگائی ہوئی ہے جناب چیئرمین، اس حد تک تو ریلیف کم سے کم ملنا چاہیے۔ 200% سے زائد 200% سے زائد فوڈ انفلیشن ہے اس ملک کے اندر، 200% سے زائد۔ یہاں ایک وزیر صاحب بیٹھے تھے، ابھی وہ کونے میں بیٹھے تھے، پہلے ادھر بیٹھتے ہوتے تھے پچھلی تیسری کرسی پہ، جنہوں نے 200% سے زائد ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا، ان کو وزارت سے تو ہٹا دیا گیا لیکن اہم عہدہ پارٹی میں دے دیا گیا۔ یہ مدینہ کی ریاست کے اصول ہیں جناب چیئرمین۔ تو یہ کول و فعل میں تضاد، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن شریف میں، جو اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے سب سے زیادہ وہ جھوٹے پہ بھیجی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ وہ بات کریں جو سچ ہو، اور اگر حکمران جھوٹ بولیں گے تو پھر مدینہ کے ریاست کا نام لینا خدا کے لیے بند کر دیں آپ۔ ہم نے بڑی وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ایک دفعہ خاتم النبیین کہہ دیں تاکہ قوم کا اعتماد بحال ہو جائے، لیکن انہوں نے باوجود ہماری محنت کے نہیں کیا۔ تو خدا کا واسطہ ہے مدینہ کے ریاست کا جو بھرم ہے وہ رہنے دے۔ جناب چیئرمین، سینٹ آف پاکستان قومی اسمبلی سے سفارش کرتا ہے 56 میں کہ قرضہ جاتی معاہدات جانچ پڑتال کے لیے فی الفور پارلیمنٹ میں رکھے جائیں۔ یہ جب سے سیاست میں آئے ہیں انہوں نے قرضے اور احتساب کی بات کی ہے، آج انہوں نے ایگریمنٹس کیے ہیں وہ اس میں رکھنے میں کیا حرج ہے؟ ہم بھرپور اس کی حمایت کرتے ہیں۔ سینٹ آف پاکستان قومی اسمبلی سے یہ سفارش کرتا ہے قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کی خلاف ورزی میں صوبوں کے حصے پر عائد کردہ 11% کٹوتی کو فوری طور پہ نظر ثانی کی جائے۔ جناب چیئرمین، یہ ایک ایسا ایشو ہے اس حالات میں جب پوری قوم اور صوبوں کو مرکز کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اس وقت ایسے اقدامات اٹھانا میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس وقت ہم نے مل کے پوری بحیثیت قوم اس وبا کے ساتھ بھی لڑنا ہے اور معیشت کی جو تباہی ہے اس کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ سینٹ آف پاکستان قومی اسمبلی سے سفارش کرتا ہے کہ وزارت تعلیم کے لیے تخصیص میں 20% اضافہ کیا جائے۔ یہ جب ہماری حکومت تھی جناب چیئرمین، اس وقت بڑے دعوے کرتے تھے کہ اس حکومت کے پی ایس ڈی پی کا 30% ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ لگنا چاہیے، 30% بڑے دعوے کرتے تھے۔ اور المیہ کی بات دیکھیں، پہلے بجٹ میں انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ جو پرائمری کا بجٹ تھا اس میں 70% کٹوتی کی، اور آج ہم اس تجویز کی بھرپور کٹا دیں نہیں 10 ارب 2 کی 80 بن دیں نہیں، میں پہلے سال دی گل کی تھی نہیں بدل۔ عباس صاحب آپ خود ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، سر وہ چیئر کو ایڈریس کریں جی۔ خالی ہاؤس ہے، آپ اور ہم ہیں، وہ تماشا کر کے چلے گئے ہیں، اس وقت تو بولا کوئی نہیں، اب تو ہم بول رہے ہیں تو بولنے دیں، رات 12 بجے تک چلے گا انشاءاللہ، کوئی حرج والی بات، کھل کے بات ہمیں کرنی چاہیے۔ جناب چیئرمین، سینٹ آف پاکستان قومی اسمبلی سے سفارش کرتا ہے کہ چھوٹے درجے پر کام کرنے والی ری سائیکلنگ انڈسٹری کو سیلز ٹیکس سے مستثنا قرار دیا جائے۔ میں بس 2-3 اور پڑھتا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں۔ سینٹ آف پاکستان قومی اسمبلی وفاقی حکومت
की जानब से तामीराती सनत के लिए ऐलान करदा पैकेज में हस्ब झेल तरमीम की सिफारिश करता है। अगर आपने अपनी इंडस्ट्री और अपने कारोबारी हजरात को कोई रिलीफ देना है, ये अपने मन पसंद लोगों के साथ कम से कम उनको रखें। जो लोग मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, अपने दोस्तों को नवाजने के लिए अगर आप इनकलाबी इक़दामात जनाबे चेयरमैन हुकूमत करना चाहती है तो बेशक करे, ये कौम को जवाब देना पड़ेगा वसाइल का। लेकिन जो लोग इस मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, कम से कम उनको भी फिर इतना रिलीफ मिलना चाहिए। 73 सेनेट ऑफ पाकिस्तान कौमी असम्बली सिफारिश करते हैं कि छोटे डैमों की तामीर के लिए खुसूसी फंड्स, इस पे बात नवीद कमर साहब ने कर ली। सेनेट ऑफ पाकिस्तान ये 78 ये इस वक्त मैं समझता हूँ कि इसको मन तस्लीम किया। जो मैं पढ़ने का वक्त भी ज़ाया जनाब आपका और ऐवान का नहीं करना चाहता। जो टेक्सटाइल के हवाले से है 81, उसको भी कंसिडर किया जाए। सेनेट ऑफ पाकिस्तान कौमी असम्बली सिफारिश करता है कि 700 सीसी तक की गाड़ियों पर, कारों पर आयद एडवांस टैक्स को ख़त्म किया जाए। रिलीफ देना चाहिए अवाम को, गाड़ियाँ सस्ती होनी चाहिए। 85 जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान कौमी असम्बली से सिफारिश करता है कि टेडी दिल के मुतासरा इलाका जात, इस पर तफसीली बात हो चुकी है। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाली कपास की फसल को भी शायद इन्हीं हालात का सामना न करना पड़े। लिहाजा इसके लिए अगर ज़री पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप काश्तकार का बचाना चाहते हैं तो खुसूसी तवज्जो दें। पहले 1 साल पहले अपोजिशन ने हुकूमत को ये तजावीज़ दी थी, बावर कराया था, इसके हमले का खदशा है। 1 साल पहले कुछ नहीं किया गया। आज फिर अपनी कौमी जिम्मेदारी समझते हुए हम समझते हैं कि हुकूमत के नोटिस में लाया जाए। इनके इल्म में भी होगा, मैं नहीं समझता कि नहीं होगा, ज़रूरी इस पर तवज्जो दें। 88 सेनेट ऑफ पाकिस्तान सिफारिश करता है कि लॉकडाउन की वजह से मुकामी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दरपेश चैलेंजेस और आलमी कारोबार में कमी के पेश नज़र हुकूमत टेक्सटाइल के बरामदी शोबे के लिए 17% से 4% तक की जनरल सेल्स टैक्स में कमी या ज़ीरो रेटिंग की सहूलत बहाल करें। इस हवाले से जो टेक्सटाइल की सनत की एक्सपोर्ट, ये बार बार कहा जा रहा है जी, ये इसमें कोई इजाफा नहीं, कमी हुई है और तकरीबन 40% तक कमी हुई है। अगर अदाद शुमार में कमी पेशी हो तो मैंने तकरीबन कहा है। ज़ीरो रेटिंग की फैसिलिटी जो है वो एक्सपोर्ट की प्रमोशन के लिए, टेक्सटाइल के लिए ज़रूर देनी चाहिए। ये 5 बड़ी जो एक्सपोर्ट्स के आइटम्स हैं, इसके अलावा भी मिनिस्टर साहब 2 साल में बड़े दावे करती थी ये हुकूमत, हमें बताया जाए बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत सी और ऐसी चीज़ें हैं जिनको एक्सपोर्ट्स के लिए हम दुनिया के सामने ले जा सकते हैं। तो अभी तक कोई इक़दामात हमें नज़र नहीं आ रहे। जो आपकी एक्सपोर्ट की अहम मसनूआत हैं उन पर ये 0% रेटिंग फैसिलिटी दें ताकि वो मेंटेन हो सके। फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा। 89, 90 सब हम रिक्वेस्ट करते हैं इन्हें कंसिडर करें। 91 जो है जिस पे कपास के जो ये चेनिंग करदा कपास जो है, इस पे जो सेल्स टैक्स है वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा कपास के काश्तकार को। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर हुकूमत टैक्स लगाना ही चाहती है, ये 891 है जी, तो फिनिश्ड आइटम पे बेशक लगाए, लेकिन ये डायरेक्टली जो मुतासर करेगा वो काश्तकार को कपास के। मैं आखिरी बस 1 मिनट जी, आखिरी 93 ये जो 93 है ये कौमी असम्बली और सेनेट के जो मुलाजमीन हैं उनको 6 जो एजाजी हैं, पिछली दफ़ा भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ये ऐवान पुरजोर इसकी हमायत करता है कि इस हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए। इन हालात में अपनी जानों को रिस्क पे ला के ये आते हैं हमारे मुलाजमीन। मैं तो कहता हूँ 6 के बजाय 8 देने चाहिए इनको। सेनेट ऑफ पाकिस्तान को भी सिफारिश करता है कि जो आखिरी है 94, उस पर बात तफसील से होगी। जनाब चेयरमैन बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नौजवान भाई ज़रूर उस पर कंसिडर करें। जी मोहतरमा हिना रबानी खान साहिबा जी। Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman,
the